فواد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے بھی بڑی کڑی قید گزاری اور بہت مشکل وقت گزارا آپ نے اور آپ کے خاندان نے، بالکل ہم اس سے 100% آگاہ ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے جس قسم کی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، جس انداز سے انہوں نے جیل گزاری، جس انداز سے انہوں نے یہ وقت گزارا، یہ جو جتنا عمران خان کو آپ جانتے تھے اور جتنا ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، خاص طور پہ قید اور جیل اور اس حوالے سے، وہ آپ امید کر رہے تھے کہ عمران خان اتنی قوت سے اس جیل کا مقابلہ کریں گے؟ گو کہ اس کا جواب شاید مشکل ہو، آپ کا کچھ شاید آپ دل سے کچھ اور بات کرنا چاہیں، لیکن آپ بتائیے پلیز۔ نہیں کامران صاحب، اصل میں 2015-16 سے تو میں تو دن رات عمران خان کے ساتھ رہا ہوں، اور جو ٹرانسفارمیشن بھی ہے وہ بھی میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے، جو خان صاحب کا ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور وہ ایک بڑی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے اور توکل والے آدمی ہیں۔ تو مجھے تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ جیل جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور وہ کاٹ لیں گے، اور یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ وہ 30 دن میں، کیونکہ دیکھیے نا 4 پریمیسز بنائے گئے تھے جس کے اوپر موجودہ نظام لایا گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ 30 دن عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے، ابھی آپ نے اس کے کلپس بھی دکھائے۔ دوسرا تھا کہ جی اپنا یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، جب ہمیں ڈنڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈال دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ وہ پارٹی ختم نہیں ہوئی، 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا۔ تیسرا پریمیسز تھا جی کہ عرب عمران خان کے اتنے خلاف ہیں کہ عرب بلاک سے اربوں ڈالر آئیں گے عمران خان جائے گا، تو وہ نہیں ہوا۔ اور چوتھا تھا کہ جی یہ ویسٹ جو ہے وہ عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہاں پہ ہماری ایکسپورٹ $100 بلین پہ چلی جائے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ سو یہ جو سارے پریمیسز بنائے گئے تھے عمران خان کو نکال کے، وہ الٹے پڑ گئے ہیں۔ اور فیکٹ از کہ زرداری اور شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ ایک ایسے چہرے تھے جن کا میں تو حیران ہوں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ ہی کیسے کیا کہ یہ ان کا کوئی بوجھ اٹھا سکیں گے۔ اب الٹا یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سارا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یا نواز شریف، یہ قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے جائنٹ جس کو عمران خان آپ کہتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ اب اتنی بڑی ایک پولیٹیکل جائنٹ بن گئے ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور جیلوں میں جو ہے جیل تو ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور جو آگے معاملات چل رہے ہیں وہ مزید کمپلیکس ہیں، مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، ایک اکنامک انسٹیبلٹی تھی۔ حکومت نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں جوڈیشری سے بھی ٹکر لینی ہے، اور اس کے بعد اب پاکستان ایک ہیوے ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے ہم کیسے ان معاملات کو اکٹھا کر سکیں۔ فواد بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جب موقع آتا ہے، عمران خان نے بڑی صعوبتیں جھیلی ہیں پچھلے ظاہر 2 سال کے دوران، اور بہت تکلیف اور بہت سارے مسائل چیلنج کیا ہے، ان کی پارٹی کو، ان کی سیاست کو ہر لحاظ سے شیک کر دیا گیا ہے ان کو، لیکن یہ موقع فراہم کرتا ہے ہر ذہین انسان کو کہ وہ انٹرسپیکشن کرے کہ ہم کیسے کر رہے تھے، ہم نے کیا صحیح کیا، کہ کیا ہم نے غلطی کی، کیا ہم سے جو ہے کمزوریاں ہوئیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اس کی مقبولیت جو تھی وہ تیزی سے نیچے جا رہی تھی، بہت تیزی سے نیچے جا رہی تھی، اور جیسے کہ شامی صاحب نے عرض کیا کہ بہت اس کی بے پناہ مثالیں موجود تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا، بہت سارا غلط تھا۔ مگر مجھے اس دوران ظاہر ہے کہ خان صاحب سے کوئی آپ کی تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، میری بھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جتنا بھی ان کا فیڈ بیک آیا، جتنی بھی ان کی تقریریں ہوئی، جتنا بھی ان کی میڈیا ٹاک سامنے آئی، ان میں کہیں احساس ندامت یا احساس غلطی مجھے کہیں نیا نظر نہیں آیا کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ کہہ نہیں رہے، اندر سے محسوس کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کامران صاحب ابھی جب اتنی تلخیوں کے اندر اور جیل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بحث کہ پچھلی حکومت میں کیا غلطیاں ہوئیں کیا نہیں ہوا، وہ تھوڑی ساری آؤٹ آف پلیس ہے ایٹ دا مومنٹ۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے اس مشکل گھڑی سے نکالنا کیسے ہے۔ اور دیکھیے ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جوڈیشل میلٹ ڈاؤن ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے بیان دیا
تلخیوں کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو کم کیا جائے اور ایک آئی وڈ سے کہ ایک اولیو برانچ بڑھائی جائے اور چیزوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں, جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جس طرف جو ہے وہ پچھلی تاریخی حوالے دے کے جو بات کی. دیکھیے سیاست میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جیل سے عمران خان جو ہیں ان کو آپ ناکام بنا لیں گے, وہ تو ثابت ہے کہ وہ ویسے تو نہیں ہوتا. سختیاں جس طرح فسطائیت, بربریت جو پنجاب میں, اسلام آباد میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی, وہ بھی سب کے سامنے ہے, اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جہاں آج عمران خان نے بات کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی, وہیں پر ایک تلخیاں کم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائیلاگ بھی ضروری ہے. جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک رول آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کر لیتے, اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہے. اور دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ طاقت جو ہے وہ ریت کی طرح ہوتی ہے. آپ مٹھی کو جتنا زور سے دبائیں گے, ریت اتنی تیزی سے آپ کی مٹھی سے نکلتی جائے گی. حکومتیں اپنے اقبال سے حکومت کرتی ہیں, اپنے اختیار سے حکومت نہیں کرتی ہیں. آپ 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوتے, آپ نے پرسیپشن دینی ہوتی ہے, تاثر دینا ہوتا ہے استحکام کا, جو ابھی پاکستان میں نہیں ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے, نواز شریف صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی, عمران خان سے بھی غلطیاں, ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہوں گی. لیکن ایک فیوچر کورس بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تو شامی صاحب, اس دوران جو سیاسی مقابلہ کیا عمران خان کا, ریاستی مقابلے کی تو ہم نے تفصیل سامنے رکھی, تمام مقدمات ناجائز بیٹی سے لے کے اور نہ جانے کیا کیا عدت میں نکاح, تمام مقدمات لڑے, اور پھر اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن اگر سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں. نون لیگ پوری, ظاہر ہے نواز شریف صاحب خود یہاں پہ موجود ہیں, صاحبزادی ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور ان کے دوسرے ساتھی ہیں. سیاسی محاذ پر ہم نے الیکشن بھی دیکھ لیا, ظاہر ہے الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے, اور اس کے بعد بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سیاسی جنگ میں عمران خان کو زیر کرنے کے بجائے ان کی مقبولیت کو بالا تر کر دیا. بہرحال جو بھی نظام ہوا, تو یہ تو بڑے جہاں دیدہ سیاستدان تھے, کیوں فیل ہوئے یہ؟ خان صاحب دیکھیں, آپ اگر اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں سب کانٹیننٹ کی, تو کسی سیاستدان کی سیاست جیل نے ختم نہیں کی. ایسا نہیں ہوا کسی کو قید میں ڈالا ہو اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہو. ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی سیاست کو 4 چاند لگے ہیں, اور دیکھیں کتنے کتنے لوگ, اب تاریخ میں ہم کہاں جائیں. تو عمران خان جو ہیں جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت وہ کمزور تھے, وہ اقتدار میں تھے, ان کے جو ایم این ایس جو ہیں, ایم پی ایس جو ہیں, اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے. وہ ضمنی انتخابات ہار رہے تھے, لوگ ان کی شکایتیں کر رہے تھے, لوگوں کی توقعات جو تھیں ان سے پوری نہیں ہو رہی تھی. لیکن جو ہی وہ اقتدار سے نکلے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. جو ہی ان پہ مقدمے قائم ہوئے ہیں, یہ تاثر ہوا ہے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو لوگوں نے ان کا سارا اقتدار جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کو سب کچھ بھلا دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نواز شریف جو ہیں وہ ملک بدر ہو گئے تھے, برسوں باہر رہے تھے. بے نظیر بھٹو جو تھیں ان کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا, برسوں باہر رہی تھیں, لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہو سکی تھی. ان کی سیاست جو ہے جب وہ واپس آئے تو نواز شریف کو بھی ووٹ ملے, محترمہ بے نظیر کو بھی ووٹ ملے. محترمہ بے نظیر بھی وزیر اعظم بنی, نواز شریف بھی وزیر اعظم بنے. تو یہ سیاست جو ہے نا وہ اقتدار ختم کر سکتا ہے, اور اس کو آپ مخالفت سے ختم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کے مسائل جب حل نہیں کر سکیں گے تو وہ کمزور ہوں گے, اور اس کے علاوہ ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا, اور بے نظیر کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا. تو اس لیے مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے, اور ان کو موقع ملنا چاہیے, وہ میدان میں مقابلہ کریں, اور ان کو انصاف ملنا چاہیے.
جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جتنا آپ ظلم کا اور زیادتی کا احساس دیں گے، جتنا یہ تاثر قائم ہوگا، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور واہ. وہ اتنا ہی ان کی سیاست جو ہے اس کو فروغ پاتی چلی جائے گی.